12 سال تک، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بات میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر۔ ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تو لوگ حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے۔ کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے۔
جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے, وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے, اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو, اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے. اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا, غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں. اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں, ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, لوگوں کی بھیڑ بھاڑ, نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے, لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے, بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا, لوگ ہٹیں گے, دھکا مکی ہوگی, لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں سب طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد, کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا. جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے. دیکھیں میرے عزیزو, بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. مخالفین, حاسدین, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے, اور آپ کے ساتھ بھی رہے, جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے. اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں. آپ مجرد رہے, پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی, اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا. مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں, جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کافی جلالی بزرگ تھے. آپ کے ہی متعلق مشہور ہے, حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا. رات کا وقت تھا, چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ. آپ پڑھنے لگے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا, چراغ
چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حد ہے